بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نائب علی اور آج ہم آپ کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں پیش آنے والے اہم واقعات کی اہم خبریں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ جس سے آپ جو ہے اس پورے دن کی سینیریو کو سمجھ سکیں کہ اس میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ مختصر وہ ہیں آپ کے سامنے بیان کر دیں، اس کے بعد چند ایک خبروں کا انتخاب کر کے اس پہ کچھ تبصرہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اب سب سے پہلے اپنی پہلی خبر کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے مختصر خبریں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں، وعدہ صادق 4 جو ہے اس کا آج حملہ نمبر جو تھا وہ 88 تھا اور اس کا کوڈ تھا یا فاطمۃ الزہرا، اور ایرانی نیوی کی طرف سے دشمن کے اہم ٹھکانوں پر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں۔ امارات میں امریکی فوجیوں کے جو خفیہ ٹھکانے تھے اس پر حملے کیے گئے ہیں۔ ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسرائیلی ایک کشتی ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزاحمتی بلاک جو ہے ان کے کچھ حملے کیے گئے ہیں جس میں لبنان شامل ہے، اور لبنان نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 43 حملے جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف کیے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ لبنان نے مختلف جگہوں پر صہیونی فوجیوں کے اجتماع کو نشانہ بنایا ہے اور کئی مارکاوا ٹینکس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسی طرح سے اسرائیلی بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ حیفا میں اسرائیلی نیوی کی بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت صحت لبنان کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں لبنانی شہداء کی جو تعداد ہے وہ 1247 ہے، اور اسی طرح سے زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ 3680 افراد کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے شمال عراق میں ایران مخالف کرد گروپ جو تھا اس کو نشانہ بنایا ہے، اور وکٹوریا جو بیس ہے اس کو بھی عراقی مزاحمت نے نشانہ بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے شام میں جند القرار کے امریکی مفادات پر متعدد حملے کیے گئے ہیں، جس میں تدمر میں موجود امریکی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں ان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، وہ اس میں اصفہان میں B-2 سے شدید حملہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ایران کا جو شہر زنجان ہے اس میں ایک امام بارگاہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ جزیرہ کشم میں واٹر فلٹر پلانٹ پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف نظامی اور عسکری جنگ نہیں ہے۔ دشمن اس طرح سے جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے کہ وہ نہ مسجدوں کو چھوڑ رہا ہے، نہ وہ یونیورسٹیز کو چھوڑ رہا ہے، نہ وہ تاریخی مقامات کو چھوڑ رہا ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ دوائیوں کی جو کھیپ آئی ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، نہ واٹر فلٹر پلانٹ جو ہے اس کو چھوڑ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دشمن بجائے اس کے کہ ملٹری بیسز پہ اور فوجی چھاؤنیوں پہ حملہ کرے، وہ انسان کی بنیادی ضروریات پر حملہ کر رہا ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اب چلتے ہیں کچھ تفصیلی خبروں کی طرف کہ ایران نے جو سٹرائکس کی ہیں اس میں سے جو UAE پر سٹرائکس کی ہیں، بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ 414 جو ہیں وہ ایران نے مارے ہیں، اور ڈرونز جو ہیں وہ 1914 ڈرونز جو ہیں وہ UAE پر مارے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب پر 320 بیلسٹک میزائل مارے ہیں اور 780 جو ہیں وہ ڈرونز ایران نے مارے ہیں، اور اسی طرح سے اسرائیل پر 550 ڈرونز مارے ہیں اور 290 کروز میزائل جو ہیں وہ مارے ہیں۔ اسی طرح سے کویت پر جو ہے وہ 97 بیلسٹک میزائل میں مارے گئے ہیں اور 465 ڈرونز جو ہیں وہ پھینکے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ عراق پر 120 بیلسٹک میزائل اور 330 ڈرونز مارے گئے ہیں۔ بحرین پر 45 بیلسٹک میزائل اور 186 ڈرونز مارے گئے ہیں، اور قطر پر 18 بیلسٹک میزائل اور 150 ڈرون پھینکے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بہت اہم جو ہے وہ جیوپول انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے ایک سروے کیا ہے اور اس نے سمپتھیز بتائی ہیں کنٹریز کے اعتبار سے۔ اس میں پاکستان جو ہے اس کی جو سمپتھیز ہیں ایران کے ساتھ وہ سب سے زیادہ بتائی گئی ہیں، جس کو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ 82% سمپتھیز جو ہیں وہ پاکستانیوں کی ایران کے ساتھ ہیں اس جنگ میں، اور اسرائیل کی پاکستان میں اسرائیل کے ساتھ جو سمپتھیز بتائی جا رہی ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سعودی عرب میں اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی سعودی عرب میں اسرائیل کے تقابل کو اگر ہم دیکھیں، اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں نسبت سے، تو سعودی عرب میں بھی ایران کے ساتھ سمپتھیز سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے مصر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو سمپتھیز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس طرح سے دیگر جو ممالک ہیں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ، نائجیریا، کینیا، ایران کے ساتھ جو ہے وہ سب کی سمپتھیز جو ہیں وہ اسرائیل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اب جب اس جنگ میں ایران کے ساتھ
لوگوں کی اتنی ہمدردی دیکھنے کو مل رہی ہے تو حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کھل کر اپنی ہمدردی جو ہے وہ بیان کریں اور اس پر بیانیہ جاری کریں، جبکہ بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت کم مسلم ممالک نے ایران کے ساتھ ہمدردی کا کوئی بیانیہ جاری کیا ہو۔ ان ممالک کے حکمران کو اور دیگر مسلم ممالک کے حکمران کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اور ان کی ہمدردیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ایران کے ساتھ اپنی ہمدردی کا بیانیہ بھی جاری کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ جو ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ ایران ریسپیکٹس the kingdom of Saudi Arabia and consider it a brotherly nation۔ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے، اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ ہماری کارروائیاں ان جارح اور دشمن قوتوں کے خلاف ہیں جو نہ عربوں کا احترام کرتی ہیں اور نہ ایرانیوں کا، اور نہ ہی کسی قسم کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی اہل ہیں۔ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ان کی فضائی حدود کے ساتھ کیا کیا ہے۔ امریکی افواج کے انخلاء کا وقت آ چکا ہے کہ ان کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ ٹویٹ ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے، ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم اگر حملہ کر رہے ہیں تو وہ امریکی بیسس پہ حملہ کر رہے ہیں، نہ کہ سعودی عرب پہ حملہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ ان امریکیوں کو نکال باہر کرے۔ اب ان مسلم ممالک کو چاہیے کہ اپنا ایک سیکیورٹی کونسل بنائیں۔ اس بیلٹ کو پاکستان، سعودی عرب اور مصر، ترکی، ان کو چاہیے کہ مل کر یہ اب ایک اپنا سیکیورٹی کونسل بنائیں کہ جس سے دشمن کے یہ دانت کھٹے کر سکیں۔ کیا ہی ضرورت تھی کہ دشمن کو، ایک باہر سے آنے والے فرد کو آپ اپنی وہاں پہ جگہ دے رہے ہیں اپنے ملک میں اور وہاں پہ ان کو بیسس دے رہے ہیں؟ کیوں ضرورت پیش آئی اس چیز کی اور کیا ہی ضرورت تھی؟ خود پاکستان ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے پاس ایک طاقتور فوج ہے، اور اسی طرح سے ترکی کے پاس ایک بہترین عسکری طاقت ہے۔ مصر، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی، یہ سب مل کر اگر ایک سیکیورٹی کونسل کو تشکیل دیں تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت ثابت ہوگی کہ یہ خود اپنا دفاع کریں۔ اسی طرح سے ہمیں ایک خبر موصول ہوئی ہے کہ پاکستان سے ایران کی طرف 5 ٹریلر امداد جو ہے وہ پہنچی ہے۔ ایک اور خبر جس میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ جنگ کا جو سارا خرچہ ہے ہم وہ عرب ممالک سے لیں گے، اور اسی طرح سے عرب ایک صحافی نے بھی کہا ہے کہ اگر جنگ چلانی ہے تو $5 ٹریلین دینے ہوں گے، اور اگر جنگ روکنی ہے تو $2.5 ٹریلین کا خرچہ آئے گا۔ شہید تنگسیری کے جو آبنائے ہرمز پر تعین کمانڈر تھے، ان کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنائی نے تعزیتی پیغام جو ہے اس کو جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہید انتہائی دلیر اور بہادر انسان تھے کہ جنہوں نے آبنائے ہرمز پر اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ شہید تنگسیری کی ہمیں ایک ویڈیو جو ہے وہ ملی ہے کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آپ نے نہیں پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے ہیں۔ اس آیت کی اس تفسیر کو شہید تنگسیری لیتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میزائل ہم پھینک رہے ہیں یہ ہم نہیں پھینک رہے، بلکہ یہ خداوند متعال کی ذات جو ہے ان میزائل کو دشمن کی طرف پھینک رہی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ میزائل ہم پھینک رہے ہیں یا یہ کسی ایک شخص واحد کی طرف سے پھینکے جا رہے ہیں تو پھر ہم شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ ان کا یہ توکل، ان کا یہ خداوند متعال سے یہ رابطہ اس قدر مضبوط تھا کہ وہ اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ فتح، یہ کامیابی، یہ عزت اگر ہے تو یہ خداوند متعال کی طرف سے ہے۔ آئل پرائسز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، اسی طرح سے ٹورزم، ٹریول، شپنگ اور ٹریڈ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہے، اور نہ صرف اس خطے میں متاثر ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی خبریں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے، جس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ان 24 گھنٹوں کا جو سینیریو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے، اور کوشش کریں گے کہ آئندہ ویڈیوز میں بھی ہم اس سے بہتر اور اچھی خبریں آپ سب کے لیے لے کر آئیں، اس میں اچھے تبصرے آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔